بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. دس از عارف عزیز, یور انگلش ٹیچر. جینڈر ان ایکویلٹی اینڈ اٹس امپلیکیشنس. آج کے اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کریں گے. جینڈر ان ایکویلٹی کہتے ہیں صنفی عدم مساوات, جنسی عدم مساوات. جینڈر صنف کو بولتے ہیں, ان ایکویلٹی عدم مساوات. صنفی عدم مساوات کے معاشرے کے اوپر اثرات. جینڈر ان ایکویلٹی defines the practice of granting or denying rights or privileges to the people based on their gender. جنسی عدم مساوات اس مشق کو کہتے ہیں, پریکٹس کا مطلب ہے مشق, of granting or denying. Granting and denying both are opposite words. Grant کا مطلب ہے عطا کرنا اور deny کا مطلب ہے انکار کرنا. رائٹس اور پریولیجز. رائٹس اور پریولیجز میں بہت مائنر ڈفرینس ہے. رائٹ کہتے ہیں حق کو, رائٹس حقوق. پریولیج کہتے ہیں رعایت کو, کنسیشن. ٹو دا پیپل بیسڈ آن دیئر جینڈر. صنفی بنیاد پر, جنسی بنیاد پر لوگوں کو جو حقوق یا مراعات دیے جاتے ہیں یا جنسی بنیاد پر ان حقوق یا ان رعایات سے انکار کیا جاتا ہے. تو اس پورے جملے کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ صنفی عدم مساوات اس مشق کو کہتے ہیں جس میں جنسی بنیاد پر, جس میں صنفی بنیاد پر کسی انسان کو ان کے حقوق یا رعایت دیے جاتے ہیں یا ان سے انکار کیا جاتا ہے. Despite the fact that women make more than 50% of the world population, کہ عورتیں دنیا کی کل آبادی کے 50% سے زیادہ حصے پر مشتمل ہے, gender based discrimination against women still remains an undeniable fact in Pakistan. جنسی بنیاد پر تفریق, ڈسکریمنیشن کہتے ہیں تفریق کو. عورت کے خلاف جنسی بنیاد پر تفریق still remains an undeniable fact, ابھی بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. ان پاکستان میں, across the globe اور پوری دنیا میں. تو اس حقیقت کے باوجود کہ عورتیں دنیا کی آبادی کے 50% سے زیادہ حصے پر مشتمل ہے, صنف کی بنیاد پر, جنس کی بنیاد پر عورت کے خلاف تفریق نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ناقابل تردید حقیقت بن چکی ہے. پوٹینشلی ہیمپرنگ ایٹ سوشیو اکنامک ایڈوانسمنٹ اینڈ پروگریس. پوٹینشلی کا مطلب ہے عملی طور پر, ہیمپرنگ روکنا, اور یہ تفریق جو ہے روک رہی ہے عورت کو عملی طور پر ایٹ سوشیو اکنامک ایڈوانسمنٹ اینڈ پروگریس, عورت کی سماجی اور معاشی ترقی کو. تو صنفی بنیاد پر جو تفریق پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ صنفی بنیاد پر تفریق عملی طور پر روک رہی ہے عورت کی سماجی اور معاشی ترقی کو. The major half of the population is badly neglected in almost all the fields of life. آبادی کے اس بڑے حصے کو تقریباً زندگی کے تمام شعبوں میں بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے. اسپیشلی ایجوکیشن, خاص طور پر ایجوکیشن, ہیلتھ, صحت, اکنامک اپرچونٹیز, معاشی مواقع اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن, اور سیاسی پارٹیسپیشن میں. خاص طور پر تعلیم, صحت, معاشی مواقع اور سیاسی پارٹیسپیشن میں ان کو بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے. The issue of gender inequality is sometimes wrongly ascribed to religion. صنفی عدم مساوات کا یہ مسئلہ بعض اوقات غلط طور پر جوڑا جاتا ہے. ascribed کا مطلب ہے جوڑنا, ascribed to religion کے ساتھ غلط طریقے سے, غلط طور پر جوڑا جاتا ہے. اور ہم یہ پلی لیتے ہیں کہ ریلیجن نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ اسلام نے تو عورت کو
علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو بعض اوقات صنفی عدم مساوات کے اس مسئلے کو غلط طور پر مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، لیکن حقیقت یہ ہے اٹس پرائمری کازز آر دا ویریس کلچرل نارمس، کہ ان کی جو بنیادی وجوہات ہے وہ ہماری ثقافتی اقدار ہے۔ کلچرل نارمس کہتے ہیں اسٹینڈرڈس کو، تو ان کی بنیادی وجوہات ہماری ثقافتی اقدار اینڈ دا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ، اور ہماری جو پادرسری ذہنیت ہے۔ پیٹریارک کہتے ہیں سربراہ کو، کسی گھر کا سربراہ یا کسی خاندان کا سربراہ۔ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی۔ تو ہمارے معاشرے میں مرد کو گھر کا سربراہ یا خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، یہ ان کی مین وجوہات ہے۔ حقیقت میں یہ ان کی مین وجوہات ہے کہ ہمارا معاشرہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، اور ہماری ثقافتی اقدار جو ہے عورت کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کر سکے۔ میلز آر کنسیڈرڈ فزیکلی پاورفل اینڈ فیمیلز از سائیکولوجیکلی سینسٹیو اور ویک، مردوں کو جسمانی طور پر طاقتور جبکہ عورتوں کو نفسیاتی طور پر حساس اور کمزور سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مت پایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو نفسیاتی طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے، جسمانی طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے، اور مرد کو نفسیاتی طور پر یا جسمانی طور پر مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جو اردو میں نام ہے صنف نازک، اسی وجہ سے اس کو صنف نازک بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عورت کو نفسیاتی طور پر یا جسمانی طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو صنف نازک بولتے ہیں۔ فرام برتھ میل اینڈ فیمیل آف اسپرنگز آر ریزڈ ڈفرینٹلی، پیدائش سے لے کر میل اور فیمیل بچوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پالا جاتا ہے۔ Since their babyhood, boys are led to play with toys like trucks and other sports related things. ان کے بچپنے کے دور سے لے کر لڑکوں کو کھیلنے دیا جاتا ہے ٹرکس کے ساتھ یا دوسرے کھیل کود کی چیزوں کے ساتھ۔ جو ہمارے لڑکے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچپن میں ہم ان کو کھلونے جب دیتے ہیں تو ان کو ٹرکس یا دوسرے کھیل کود کی چیزیں کھلونے کے طور پر ہم ان کو دیتے ہیں، جبکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں گرلز آن دا ادر ہینڈ آر انٹروڈیوسڈ مور کامنلی ٹو ڈالز، ڈریسز اینڈ پلے ہاؤسز، جبکہ لڑکیوں کو دوسری طرف ان کا تعارف کیا جاتا ہے عام طور پر گڑیا کے ساتھ، ڈریسز کے ساتھ اور پلے ہاؤسز کے ساتھ۔ ویئر دے ٹیک کیئر آف ڈالز ایز اف دے ور چلڈرن، اور جہاں وہ اپنی گڑیا کی اس طرح دیکھ بھال کرتی ہے جس طرح کہ یہ ان کے اپنے بچے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے رائٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت سے لے کر ہم ان بچیوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ گھرداری سے ہے یا بچوں کو پالنے سے ہیں، بچوں کو بڑا کرنے سے ہیں۔ وومین آر سپوز ٹو بی سبمیسو ٹو مین، عورتوں کو شمار کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے سبمیسو ٹو مین، مردوں کے فرمانبردار، مردوں کے مطیع، اینڈ آر ویوڈ ایز اے پراپرٹی، اور ان کو مرد کی پراپرٹی سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو مردوں کے فرمانبردار اور ان کی پراپرٹیز سمجھا جاتا ہے اور ان کی پراپرٹیز سمجھی جاتی ہے۔ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنس، اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکے، ایون اباؤٹ سم آف دیئر ویری فنڈامنٹل اینڈ شیئرلی پرسنل میٹرز لائک ایجوکیشن، میرج اینڈ جاب ایٹسیٹرا، حتیٰ کہ بعض ان کے بنیادی اور ذاتی مسائل جس طرح کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، میرج کا مسئلہ ہے اور پھر نوکری کا مسئلہ ہے، ان بنیادی اور ذاتی مسائل میں
عورتوں کو آزادانہ فیصلوں سے روکا جاتا ہے. These trends set by the society put men and women on certain paths. یہ رجحانات جو ہمارے معاشرے نے بنا کے دی ہے مرد اور عورت کو، ان ٹرینڈز کی وجہ سے مرد اور عورت دو الگ رستوں کے مسافر بن جاتے ہیں. اینڈ تھرو آؤٹ لائف، اور پوری زندگی میں، آر سین ایز ٹو ڈفرینٹ اسپیشیز، اور پوری زندگی میں مرد اور عورت کو دو الگ مخلوقات کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ہو ہیو ویری ڈفرینٹ پرسنالٹیز، اور ان مردوں اور عورتوں کی جو شخصیات ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اینڈ شوڈ آلویز اسٹے آن سیپریٹ پاتھس، اور ان ٹرینڈز نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ان ٹرینڈز نے مرد اور عورتوں کو دو الگ رستوں کے اوپر ڈال دیا ہے. The gender inequality is more conspicuously manifested when it comes to schooling. صنفی عدم مساوات کا مسئلہ کلم کلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی بات شروع ہو جاتی ہے، جب لڑکیوں کی اسکول جانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب لڑکیاں اسکول جانے لگتی ہے. پارٹیکولرلی ایجوکیشن ایٹ ہائر لیول، خاص طور پر ہائر لیول پہ جب ایجوکیشن لڑکیاں حاصل کرتی ہے، کلچرل باؤنڈریز اینڈ ویریس جینڈر رولز لیڈ ٹو ڈفرینٹ اپروچز ٹورڈز میل اینڈ فیمیل ایجوکیشن. ہماری ثقافتی حدیں اور بعض ایسے جینڈر کردار ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے دو مختلف اپروچز کی طرف میل اور فیمیل ایجوکیشن میں. ان پاکستان میں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، a family may consider it useless to impart education to girls، کہ ایک خاندان لڑکی کی تعلیم کو بے سود سمجھتی ہے بیکاز دے آر سپوز ٹو گیٹ میریڈ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بچیاں کسی دوسرے گھر میں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اینڈ ٹو ٹیک آن دیئر میجر رسپانسبلٹیز آف ہاؤس میکنگ اینڈ بیبی سیٹنگ. اور پھر شادی کے بعد ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ گھرداری کی ہوں گی، یا بچوں کو پالنا یا بچوں کو بڑا کرنا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا. تو اسی وجہ سے کسی لڑکی کے اوپر انویسٹ کرنا ایجوکیشن کے میدان میں، یا کسی لڑکی کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجنا، پاکستانی معاشرے میں اس کو یوز لیس سمجھا جاتا ہے. لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری فیملیز اپنی بچیوں کو جہیز میں ایک اچھی ڈگری بھی دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز میں اگر ہم ان کو سونے کی بجائے یا جہیز کی دوسری چیزوں کی بجائے ہم ان کو ایک اچھی ڈگری دے دیں، تو ایسی بھی لوگ یا ایسی بھی فیملیز پاکستان میں دیکھی گئی ہے کہ جہیز میں وہ اپنی بچیوں کو ایک اچھی اور بہترین ڈگری دے دیتے ہیں. پیرنٹس آر ریلکٹینٹ ٹو سینڈ دیئر ڈاٹرس ٹو کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس، جبکہ والدین جو ہے وہ بادل نخواستہ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کو ایجوکیشن سسٹمز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے. تو پیرنٹس یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بچیوں کو مکسڈ ٹائپ آف ایجوکیشن میں بھیجیں، جہاں پہ بوائز اور گرلز دونوں ایک ہی چاردیواری کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے لڑکیاں اکثر تعلیم سے رہ جاتی ہے. میجورٹی آف رورل گرلز ڈراپ آؤٹ آف پرائمری اسکولز، دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی لڑکوں کی اکثریت جو ہے وہ پرائمری اسکول کے بعد اسکول سے ڈراپ ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ 2007 رپورٹ، منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ 2007 کے رپورٹ کے مطابق only 5% آف وومن ہیو اٹینڈ اے بیچلر ڈگری، کہ صرف 5% عورتیں پاکستان میں بیچلر کی ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں. اینڈ 1.4 ہیو اچیوڈ اے ماسٹر ڈگری، اور 1.4% عورتیں ہماری ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کر چکی ہے. لائک وائز دی ورلڈ اکنامک فورم 2020 رپورٹ اسٹیٹس، اس طرح ورلڈ اکنامک فورم 2020 کے رپورٹ کے مطابق while the majority of countries have bridged nearly bridged the educational gender gap، کہ دنیا کے اکثر ممالک نے صنفی بنیاد پر ایجوکیشن کے میدان میں جو گیپ ہے وہ تقریباً کور کیا ہے.
پاکستان اسٹل اسٹینڈز ایٹ 20%، جبکہ پاکستان میں اسی میدان میں صرف 20% کام ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس گیپ کو 20% کور کر چکے ہیں۔ اٹ فردر سیز اباؤٹ پاکستان کے بارے میں یہ رپورٹ مزید کہتا ہے لیس دین ہاف آف وومن آر لٹریٹ۔ لٹریٹ کا مطلب ہے خواندہ، جو لکھ پڑھ سکے، کہ عورتوں کی آدھی سے کم تعداد جو ہے وہ خواندہ ہے کمپیئرڈ وتھ 71% آف مین۔ اگر اس کا موازنہ ہم مردوں کے ساتھ کریں تو پھر 71% مرد جو ہے وہ خواندہ ہے، جبکہ عورتوں کی جو آدھی سے کم تعداد جو ہے وہ خواندہ ہے۔ Poor or irrelevant academics of women along with some other factors like marriage and cultural stereotypes led to their joblessness and economic backwardness۔ ایک تو ایجوکیشن کی کمی ہے، ایک تو تعلیم کی کمی ہے، اور جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی irrelevant ہے، غیر متعلقہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ کا ڈیمانڈ ہے یا جو عورت کی اپنی مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے علاوہ یا ان کا اپنا جو ٹرینڈ ہے عورتوں کا، ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ زبردستی لڑکیوں کو ایک خاص قسم کی ڈگری دلوائی جاتی ہے۔ تو تعلیم کی کمی کے ساتھ ساتھ غیر متعلقہ تعلیم بھی، عورت کی غیر متعلقہ تعلیم جو ہے along with some other factors، بعض عوامل کے علاوہ جس طرح کی شادی ہے اینڈ کلچرل اسٹیریوٹائپس کہتے ہیں کنونشن، روایات، ہماری جو ثقافتی روایات ہے، لیڈ ٹو دیئر جاب لیسنس اینڈ اکنامک بیکورڈنس، یہ عورتوں کی بے روزگاری اور معاشی میدان میں ان کی پستی کی طرف عورتوں کو لے جاتی ہے۔ موسٹلی اکراس دا گلوب وومن کین ناٹ فائنڈ ایکول ورک اپرچونیٹیز۔ زیادہ تر پوری دنیا میں عورتیں جو ہے کام کرنے کے مواقع ان کے لیے بہت کم ہوتی ہے، اینڈ سو ریمین اکنامکلی ڈیپینڈنٹ آن مین، اور پھر وہ معاشی طور پر مردوں کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ دے آر بورڈ فرام اوننگ لینڈ، ان کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کوئی زمین بنائیں، اینڈ دیئر کنٹرول اور ہاؤس ہولڈ اکنامک ریسورسز از آلسو لمیٹڈ، اور گھر سے متعلقہ جو ان کی معاشی وسائل ہے ان کے اوپر بھی عورت کا جو کنٹرول ہے وہ محدود کیا جاتا ہے۔ وومن دیئر فور آر مور لائکلی دین مین ٹو بی لیونگ ایٹ اور بلو دا پاورٹی لائن، تو عورت مردوں کے برعکس خط غربت کی نیچے زندگیاں گزارتی ہیں۔ ایز ریگارڈس پاکستان، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اونلی 1/4 آف وومن پارٹیسپیٹ ان لیبر فورس، صرف 1/4 عورتوں کا صرف 1/4 لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ 1/4 کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 عورتیں ہیں تو 100 میں سے 25 عورتیں جو ہے وہ لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، تو 25 جو ہے 100 کا کوارٹر ہو گیا۔ فار ایگزامپل ورکنگ آر لوکنگ ٹو ورک کمپیئرڈ وتھ 85% آف مین۔ مثال کے طور پر عورتیں کام کر رہی ہے یا کام کی تلاش میں ہے، اگر اس کا موازنہ ہم 85% مردوں کے ساتھ کریں۔ ان دس کنیکشن دی WEF 2020 رپورٹ سیز، ورلڈ اکنامک فورم کے 2020 کے رپورٹ کے مطابق اونلی 5% آف سینئر اینڈ لیڈرشپ رولز آر ہیلڈ بائی وومن، کہ صرف 5% عورتیں قائدانہ کردار ادا کرتی ہے پوری دنیا میں، ٹوائس دا ریٹ آف 2016۔ 2016 میں یہ جو تناسب تھا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 تھا، جو 2020 میں 5% ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل دنیا میں 180 یا 200 ممالک ہے، ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنی عورتیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے۔ اٹ از اسٹیمیٹڈ، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے دیٹ اونلی 18% آف پاکستانز لیبر انکم گوز ٹو وومن، کہ پاکستان کا جو 18% انکم ہے لیبر کا وہ عورتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ون آف دا لویسٹ شیئر امنگ کنٹریز اسٹڈیڈ، جن ممالک کے اوپر یہ تحقیق کی گئی تو ان میں سے پاکستان کا سب سے کم ہے۔ پاکستان ہیز ٹو امپروو اپان دس الارمنگ سچویشن ایز سون ایز پاسبل، تو پاکستان نے جتنا جلدی ممکن ہو اس حالت کو امپروو کرنا ہے، بیکاز ریزنگ وومنس پارٹیسپیشن ان دا ورک فورس اینڈ ایڈوانسنگ دیئر فائنینشیل امپاورمنٹ از دا کی ٹو بوسٹنگ اکنامک گروتھ، کہ ان کے عورت کی
پارٹیسپیشن معاشی میدان میں، اینڈ ایڈوانسنگ دیئر فائنانشیل امپاورمنٹ، اور مالی طور پر ان کو مضبوط بنانا اور مالی طور پر ان کو طاقتور بنانا، یہ کیا ہے، از دا کی ٹو بوسٹنگ اکنامک گروتھ. معاشی ترقی کو بوسٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عورت کو فائنانشلی اسٹرانگ بنائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز دیں کام کرنے کے، تو ہم معاشی میدان میں بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری، اور ملک میں پائیدار ترقی حاصل کر سکتے ہیں. جینڈر ان ایکویلٹی in the worst of its forms is seen in violence against women folk. صنفی عدم مساوات کو بدترین صورت میں دیکھا گیا ہے عورت کے اوپر تشدد کی صورت میں. وائلنس کہتے ہیں تشدد کو. تو عورت کے اوپر تشدد جو ہے یہ صنفی عدم مساوات کی ایک بدترین صورت ہے. وومن اکراس دا ورلڈ فیس وائلنس ان ویریس فارمز. پوری دنیا میں عورتوں کو تشدد کی مختلف صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سچ ایز فزیکل، جیسا کہ جسمانی تشدد ہے، سائیکولوجیکل نفسیاتی تشدد، اینڈ اکنامک وائلنس اور معاشی تشدد. اٹ از بلیوڈ دیٹ 2/3 آف وکٹمز آف انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس آر وومن. اچھا، جو پارٹنر وائلنس ہوتا ہے، پارٹنر وائلنس کے اوپر جو سروے کنڈکٹ ہوئی ہے اس میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ 2/3 وکٹمز اس تشدد میں عورتیں ہیں. According to WHO, 1 in every 5 women in European region has been a violence victim. WHO کے رپورٹ کے مطابق یورپین ریجن میں ہر 5 میں سے ایک عورت جو ہے وہ تشدد کا شکار رہی ہے. In Pakistani society, women face violence and prejudice in the shape of mental, psychological, physical and emotional abuse. پاکستانی معاشرے میں عورتیں ذہنی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی تشدد کا سامنا کرتی رہی ہے. According to an estimate, around 70% to 90% of Pakistani women suffer domestic violence. ایک اندازے کے مطابق 70 سے 90% پاکستانی عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کو فیس کرتی رہی ہے. ڈومیسٹک وائلنس جو گھر کے اندر ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. A survey conducted on 1,000 women in Punjab revealed that at least 2 women are burned every day in domestic violence occurrence. تو پنجاب میں ایک سروے کے مطابق ہر 1000 میں سے کم از کم 2 عورتوں کو روزانہ ڈومیسٹک وائلنس کے وقوعات میں، ڈومیسٹک وائلنس کے وقوعے میں زندہ جلائے جاتے ہیں. occurrence وقوع. Certain heinous social practices like honor killing, marriage with Quran, karokari and swara have become a matter of daily practice in the remote rural areas of Pakistan. heinous کہتے ہیں گناونے، بعض گناونے سماجی مشقیں جس طرح کہ عزت کے نام پہ عورت کو قتل کرنا، میرج وتھ قرآن یا قرآن کے ساتھ ان کی شادی کرنا، کاروکاری جو ہے عزت کے نام پہ جب عورت کو قتل کیا جاتا ہے اس کو کاروکاری بولتے ہیں. اینڈ سوارا بیسیکلی پشتو کا لفظ ہے. سوارا یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جب کسی لڑکی کو ریپ کیا جاتا ہے اور بعد میں جب اس ایشو کو سیٹل کیا جاتا ہے تو سیٹلمنٹ میں جرگہ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو لڑکے کا خاندان ہے اس کے گھر سے کوئی ایک لڑکی جو عموماً چھوٹی عمر کی ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے دوسری لڑکی والی خاندان میں جو ریپڈ لڑکی ہے اسی خاندان میں ان کی شادی کرائی جاتی ہے عموماً بڑے عمر کے لوگوں کے ساتھ. تو اس چھوٹی عمر کی لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے گاڑی کے اوپر. پرانے زمانے میں چونکہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو اونٹ کے کجاوے بنائے جاتے تھے، تو کجاوے میں اس کو بٹھایا جاتا تھا. سوارا بیسیکلی بولتے ہیں گاڑی کے اوپر بٹھا کے یا کجاوے میں بٹھا کے لڑکی کو ایک گھر سے دوسرے گھر بھیجنا، تو اس کو پھر سوارا بولتے ہیں. جرم جو ہے وہ لڑکے نے کیا ہوا ہے اور اس کی سزا جو ہے مل رہی ہے کسی لڑکی کو.
اور اس چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی کی جاتی ہے دوسرے خاندان کے بڑے عمر کے فرد کے ساتھ. تو اس کو ہنکو میں ونی بھی بولتے ہیں، سورا کو. تو اس قسم کے گناونے جرم پاکستان کے دور دراز دیہی علاقوں میں روزمرہ کی مشقیں بن چکی ہے. تو اس پورے سنٹینس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض گناونے سماجی مشقیں جس طرح کہ عزت کے نام پہ عورت کو قتل کرنا، قرآن کے ساتھ اس کی شادی کرنا، کاروکاری اور سورا پاکستان کے دور دراز کے دیہی علاقوں میں روزمرہ کی مشقیں بن چکی ہے. ایز ریگارڈز دا پروویژن آف اینڈ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر سسٹم، تو جہاں تک عورتوں کی صحت کے حوالے سے صورتحال ہے، پوری دنیا میں جنسی عدم مساوات جو ہے طاعون کی طرح پوری دنیا کی معاشرے میں پھیل رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے عورت کو بڑی بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. پلیگ کہتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز ہے جو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. تو یہ رائٹر کہتے ہیں کہ جینڈر ڈسپیرٹی بھی پوری دنیا میں پلیگ کی طرح پھیل رہی ہے. اسپیشلی دا ڈیولپنگ ریجنز سچ از ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا اینڈ چائنا. خاص طور پر ڈیولپنگ ریجنز میں جس طرح کہ ساؤتھ ایشیا ہے، ویسٹ ایشیا اور چائنا. ریگریٹیبلی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، وومن آل اوور پاکستان کے پورے پاکستان میں عورتیں پارٹیکولرلی ان دا ریموٹ رورل ایریاز، خاص طور پر دور دراز کے دیہی علاقوں میں فیس این ایکسٹریملی awkward سچویشن with respect ٹو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز. تو عورتیں انتہائی ناگفتبہ صورتحال کا سامنا کرتی ہے صحت کے متعلق مسائل سے. تو یہ بات افسوس سے کرنی پڑتی ہے کہ پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر دور دراز کے دیہی علاقوں میں عورتیں صحت کے حوالے سے بڑی ناگفتبہ صورتحال کا سامنا کرتی رہی ہے. پاکستان کٹس اے ویری sorry figure in terms of the maternal mortality. Cuts a sorry figure is an idiom. مطلب یہ ہے کہ شرمساری کا مظاہرہ کرنا. پاکستان انتہائی شرمساری کا مظاہرہ کرتا ہے in terms of the maternal mortality. ماؤں کی موت کے حوالے سے، کہ جو مائیں ہیں پاکستان میں وہ زچگی کے دوران موت کی منہ میں چلی جاتی ہے. تو عورتوں کی ماؤں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں زچگی کے دوران موت کی منہ میں چلی جاتی ہے. تو ماؤں کے موت کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا میں شرمساری کا مظاہرہ کرتا ہے when compared with other countries in the region، جب اس ریجن میں دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کا موازنہ کیا جائے. It is for various cultural, economic and administrative factors. تو یہ مختلف قسم کی ثقافتی، معاشی اور انتظامی عوامل سے یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ماؤں کی صورت میں موت کی منہ میں چلی جاتی ہے. ڈیو ٹو دا نان اویلیبلٹی آف ایڈیکویٹ ہیلتھ فیسلٹیز اینڈ کوالیفائڈ فیمیل اسٹاف. ایڈیکویٹ ہیلتھ فیسلٹیز مناسب صحت کی سہولیات، اینڈ کوالیفائڈ فیمیل اسٹاف اور تربیت یافتہ فیمیل عملہ. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں اس علاقے میں مناسب صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے، یا تربیت یافتہ فیمیل سٹاف کی وجہ سے، فیمیل عملے کی وجہ سے یہ مائیں جو ہیں موت کی منہ میں چلی جاتی ہے. A large number of women lose their lives. عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. Are their infants، یا ان کے بچے، شیرخوار بچے، وہ زچگی کے دوران ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں ڈیورنگ چائلڈ برتھ. Generally, a woman is closely tied to the عزت honor of the man. عام طور پر عورت کو جوڑا جاتا ہے مرد کی عزت کے ساتھ، یا عورت کو مرد کی عزت سمجھی جاتی ہے. Due to which the free and unattended mobility of women is strictly restricted. جس کی وجہ سے عورت کی آزادانہ نقل و حرکت، free and unattended mobility حرکت، جس کی وجہ سے عورت کی آزادانہ نقل و حرکت جو ہے اسٹرکٹلی ریسٹرکٹڈ، بڑی سختی کے ساتھ اس کو محدود کیا جاتا ہے. This makes it harder for women to receive health care services and resources. تو یہ عورت کے لیے
مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہے ان کو حاصل کر سکے اور صحت کے حوالے سے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا سکے وین دے نیڈ اٹ ڈائرلی، جب عورت کو ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ریزلٹنٹلی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے دا ہیلتھ کنڈیشن آف وومین از مچ پور ان کمپیریزن ود مین۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ عورت کی ہیلتھ کنڈیشن مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ جینڈر ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومین ان ٹرمز آف ایجوکیشن، اکنامک پارٹیسپیشن اینڈ ہیلتھ سروائیول اپرچونٹیز رینڈر دیم اے ویک پیڈسٹل ان دا کوریڈور آف پاور۔ معاشی پارٹیسپیشن اور صحت کے حوالے سے جو مواقع ہیں، ان تمام مسائل کی وجہ سے عورت جو ہے وہ طاقت کے کوریڈور میں ایک کمزور پلر بن جاتا ہے، ایک کمزور پیڈسٹل بن جاتا ہے۔ پیڈسٹل پلر کو بولتے ہیں۔ That's why we see that a negligible number of women hold political and institutional decision making position۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی ایک بہت کم تعداد سیاسی اور آئینی حیثیت سے ڈیسیژنز میکنگ پوزیشنز پہ دیکھی گئی ہے۔ A very limited number of them find a place in the parliament۔ ان کی بہت کم تعداد پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی ہے، اینڈ کیبنٹ اور کیبنٹ تک، کابینہ تک، آف اینی اسٹیٹ، کسی بھی ملک میں۔ A very few women can be seen as heads of the state۔ پوری دنیا میں عورتوں کی ایک بہت کم تعداد کسی اسٹیٹ کی سربراہ ہے، کسی ریاست کی سربراہ ہے۔ The judiciary remains primarily male dominated۔ عدلیہ بھی میل ڈومینیٹڈ ہے، اسپیشلی ایٹ ہائر لیولس، خاص طور پر ہائر لیولس پہ۔ سیم از دا کیس ود آرمڈ فورسز ویئر وومینس پریزنس ان ہائر رینکس ایز ٹو اسکینٹی۔ تو یہی مسئلہ آرمڈ فورسز میں بھی عورت کے ساتھ ہے کہ وہاں عورت کی موجودگی جو ہے ہائر رینکس میں بہت کم ہے۔ اسکینٹی مین میگر، بہت کم۔ ایز فار ایٹس ریلیشن ٹو ریلیجن، جہاں تک عورت کا تعلق ہے ریلیجن کے ساتھ، اسلام enjoins to promote gender equality in all walks of life۔ اسلام جو ہے سپورٹ کرتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے جینڈر ایکویلٹی کو۔ اسلام جو ہے صنفی مساوات کو پروموٹ کرتا ہے، صنفی مساوات کی ترویج کرتا ہے ان all walks of life، زندگی کے تمام شعبوں میں، بی ایٹ ایجوکیشن، خواہ یہ ایجوکیشن کا میدان ہو۔ جینڈر ایکویلٹی از اے پارٹ آف اٹس جورسپروڈنس اینڈ فنڈامنٹل ٹیچنگس۔ جنسی مساوات یا صنفی مساوات اسلام کی جورسپروڈنس، اسلام کی شریعہ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ او مین کائنڈ، فیئر یور لارڈ who initiated your creation from a single soul, then from it created its mate, and from these two spread the creation of countless men and women۔ النساء۔ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، او مین کائنڈ، اے بنی آدم، فیئر یور لارڈ، اپنے رب سے ڈرو، who initiated your creation from a single soul، جس نے ایک ہی روح سے آپ کو پیدا کیا۔ then from it created its mate، اور پھر اس روح سے آپ کے جوڑے بنائے، میٹ جوڑے کو کہتے ہیں، ساتھی کو۔ and from these two spread the creation of countless men and women، اور پھر ان دو سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ This verse clearly expounds that men and women are created from a single entity۔ expound mean تفسیر کرنا، وضاحت کرنا۔ یہ آیت وضاحت کرتا ہے that men and women are created from a single entity، کہ مرد اور عورتوں کو ایک ہی روح سے پیدا کیا گیا ہے۔ and as a gender، اور میل یا فیمیل کے حیثیت سے one is not superior to the other، کسی کو کوئی فوقیت دوسرے کے اوپر حاصل نہیں ہے۔ اسلام provides equal rights of taking part in economic activities and property ownership to women۔ اسلام عورت کو برابر کے حقوق دیتا ہے کہ وہ مرد کی طرح معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اینڈ پراپرٹی اونرشپ، اور وہ اپنی جائیداد بنائیں، اینڈ پراپرٹی اونرشپ ٹو وومن، اور اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بنا سکتی ہے۔ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فار مین دیئر از شیئر آف واٹ دے ارنڈ، کہ مرد کے لیے جو اس نے کمایا اس میں حصہ مقرر ہے، اینڈ فار وومن دیر از اے شیئر آف واٹ دے ارن، اور عورت نے جو کمایا اس کے لیے اسی میں شیئر
مقرر ہے. مطلب یہ ہے کہ مرد جو کماتا ہے اس کے لیے اس کا اپنا ایک شیئر ہے، اور اگر عورت کماتی ہے تو عورت کے لیے بھی جو کچھ وہ کماتی ہے اس میں اس کا حصہ مقرر ہے. سملرلی ان ہز فیئر سرمن، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، فیئر سرمن، الوداعی واعظ و نصیحت، The Rasul of Mercy sallallahu alayhi wasallam clearly emphasized upon the equality of men and women. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر زور دیا، emphasized زور دینا، the equality of men and women، مردوں اور عورتوں کی برابری کے اوپر، اور یہ فرمایا indeed you have rights over your wives and your wives have rights over you، بے شک آپ کے حقوق ہے آپ کی بیویوں کے اوپر اور آپ کی بیویوں کے حقوق ہے آپ کے اوپر. As clear as day is the fact that with the exclusion of the half of its population، تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر ہم آدھی سے زیادہ آبادی کو ایکسکلوڈ کریں، خارج کریں، پاکستان کین ناٹ ریچ دا پینیکل آف پروگریس، پیس اینڈ اسٹیبلٹی. پاکستان میں کبھی بھی ترقی، امن اور اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی اگر ہم آدھی سے زیادہ آبادی کو زندگی کے مختلف شعبوں سے خارج کریں. ان دا ورڈز آف قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ میں، نو نیشن کین رائز ٹو دا ہائٹس آف گلوری انلیس ہر وومن اسٹینڈ سائڈ بائی سائڈ ود مین، کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی حاصل نہیں کر سکتی، کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی unless her women stand side by side with men، جس وقت تک اس کی عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ کڑی نہ ہو. Thus in order to keep the wheel of progress and development rolling on، پس اگر ہم چاہیں کہ ہماری ملک کی ترقی کا پہیہ گھومتا رہے، the latent potentialities of women need to be utilized. The latent potentialities of women need to be utilized. عورت کی جو خفیہ صلاحیتیں ہیں، لیٹنٹ پوٹینشیلٹیز، ہیڈن پوٹینشیلٹیز، تو عورتوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے. یوٹیلائزڈ مین فائدہ اٹھانا چاہیے. بائی انشورنگ جینڈر پیرٹی ان آل واکس آف لائف، زندگی کے تمام شعبوں میں صنفی مساوات کو قائم کر کے. تو زندگی کے تمام شعبوں میں صنفی مساوات کو قائم کر کے عورت کے خفیہ صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اسی صورت میں ہم اور ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. So dear students, this is the end of the chapter. I hope everything is clear to you. If there is any question, please ask your question in the comment section below. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. I shall be very thankful to you. Thanks for watching the video.